مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتی ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتی ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنفیں نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی 2 صنفیں۔ ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔